بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاہد اکرام کی طرف سے مسٹر قصہ چینل میں خوش آمدید۔ ہم اس چینل میں انبیاء کرام کی سیرت مبارکہ بیان کر رہے ہیں۔ ویڈیوز جو اپلوڈ کی جا چکی ہیں ان کی پلے لسٹ کے لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ آج ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں فرعون کے متعلق دلچسپ حقائق، مصر کی تاریخ، مصر کے فرعونوں کی مختصر تاریخ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں پیدائش سے متعلق تفصیلی واقعات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو چینل کی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو کے بارے میں کمنٹ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ چینل کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ مصر کے فرما روا کے عہدے کا نام ہوتا تھا۔ جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون مصر کہا جاتا تھا۔ اسی طرح چین میں بادشاہ کو خاقان، روس میں بادشاہ کو زار، روم میں بادشاہ کو قیصر، ایران میں بادشاہ کو کسریٰ، حبشہ میں بادشاہ کو نجاشی، ہندوستان کے بادشاہ کو بطلیموس، اور اسی طرح مختلف ملکوں میں اس عہدے کے الگ الگ نام تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس فرعون کا ذکر آیا ہے اس کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا دور تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں بہت باعزت تھے، بعد میں مصریوں کے غلام ہو گئے تھے اور فرعون ان پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ بعض تاریخ دان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے فرعون کا نام رامسیس ثانی بتاتے ہیں، اور بعض مورخین کے مطابق وہ رامسیس ثانی کا بیٹا منفتح تھا۔ اس وقت مصر میں ایک بہت بڑی سلطنت آباد تھی جس میں قبطی، یونانی اور املیکی آباد تھے۔ ان میں قبطی اکثریت میں تھے، اور اکثریت میں ہونے کی وجہ سے مصر کا بادشاہ قبطیوں میں سے ہوتا تھا جس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مصر میں جس شخص نے حکومت کی بنیاد رکھی اس کا نام بیسر بن حام بن نوح علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے مصر بن بیسر نے حکومت سنبھالی۔ اسی کے نام سے اس ملک کا نام مصر پڑ گیا کیونکہ وہاں مصر کی حکومت بہت طویل عرصے تک رہی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا کفت بن مصر حکمران بنا، پھر اس کا بیٹا اتریب بن مصر، اس کے بعد سا بن مصر، اور اس کے بعد تزراس، اس کے بعد مالیک بن تزراس، اس کے بعد اس کا بیٹا مالیک بن تزراس کے بعد حرابہ بن مالیک، پھر کلکلی بن حرابہ، پھر حربیہ نے آ کر حکومت سنبھالی۔ اس کے بعد طولیس بادشاہ بنا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام حبہ کی تھی۔ طولیس کے بعد اس کی بہن جوریاک بادشاہ بنی۔ اس کے بعد زنکا بادشاہ بنی۔ زنکا ملک کو نہ سنبھال سکی اور شام کی طرف سے عمالقہ نے مصر پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ عمالقہ کے بعد الولید بن دومہ املاکی نے حکومت سنبھالی جو گائے کی پوجا کرتا تھا، اور یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے فرعون کا لقب اختیار کیا، اور اس کے بعد کے تمام مصری بادشاہوں کو فرعون کہا جانے لگا۔ فرعون قبطی زبان میں مگرمچھ کو کہا جاتا ہے۔ مصر کے بادشاہوں کے برے اعمال کی وجہ سے اور
لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے ان کا لقب فرعون یعنی مگرمچھ پڑ گیا تھا۔ نمرود کے بعد وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ویسے تو فرعونوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، لیکن سب سے زیادہ ظالم و جابر فرعون رامیس ہی تھا، جو خدائی کا دعوے دار بھی تھا، اور اسی نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کر ان پر مصر کی سرزمین تنگ کر دی تھی اور ان پر بے بہا ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بنی اسرائیل کا ذکر اس قدر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے متعلق ویڈیوز پہلے ہی چینل میں اپلوڈ کی جا چکی ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ مصر میں ہی آباد ہو گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ صدیوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس عرصہ میں بنی اسرائیل مصر میں ہی مقیم رہے۔ تورات شریف سے بھی یہ بات ہی معلوم ہوتی ہے۔ فرعون رامیس دویم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان سے بیگار لینی شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے مزدوری کروائی جا کر برتوم اور پتوم دو بڑے شہر تعمیر کروائے گئے جو کہ آج کل آثار قدیمہ کی کھدائی میں دریافت ہو چکے ہیں۔ تورات شریف اور مورخین کے مطابق فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں، قیافوں اور جادوگروں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے کے ہاتھوں ہوگا، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ آتی ہے اور مصر کو جلا دیتی ہے، جس کی تعبیر میں دربار کے نجومیوں اور کاہنوں نے اسے زوال کے متعلق بتایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے زوال کی پیشگوئی کی۔ تو فرعون اس بات سے بہت پریشان ہو گیا اور اس نے دایا کے پیشہ سے متعلقہ تمام عورتوں کو حکم دیا کہ جب بھی بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ پاک نے ان میں سے اکثر دایا پیشہ خواتین کے دل میں رحم ڈال دیا اور انہوں نے اس حکم پر عمل نہ کیا۔ جب فرعون نے دوبارہ ان سے باز پرس کی تو انہوں نے یہ بہانہ کر دیا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں نازک اندام نہیں ہیں اور انہیں بچے پیدا کرنے کے لیے دایا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرعون نے اپنی فوج کے چند ظالم لوگوں کے دستے مقرر کر دیے جن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ بنی اسرائیل میں تفتیش کریں اور قریب قریب پیدا ہوئے چھوٹے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کے ظالم سپاہیوں نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں لڑکوں کو قتل کر دیا، اسی لیے بنی اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسی مہم کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب مبارک مورخین اس طرح بیان کرتے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قابت بن لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام عیارخا بیان کیا جاتا ہے، بعض روایات میں نام مختلف بھی دیا گیا ہے۔ فرعون نے 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کروانے کا حکم دیا، ایک اس وقت جب اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ڈر تھا، اور دوسرا اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرما کر فرعون کو اسلام کی دعوت دی
اور بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کو ڈرانے اور کفر کی طرف واپس لانے کے لیے ان کے بچے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرعون تو بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کر رہا تھا اور اللہ پاک کی قدرت کاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے محل میں کروانے کا انتظام کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ کی حیات کے لیے بہت فکر مند تھی۔ اللہ پاک کی طرف سے آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو الہام ہوا کہ ایک لکڑی کا صندوق بنا کر اسے رسی سے باندھ لے اور جب خطرہ لاحق ہو تو بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ آپ کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ کچھ دن تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ علیہ السلام کی پرورش کرتی رہی اور جب قاتل اس طرف آتے تو وہ آپ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیتی تھی اور رسی کا دوسرا سرا پکڑ لیتی تھی۔ جب بچوں کے قاتل اس علاقہ سے چلے جاتے تو صندوق واپس کھینچ کر آپ علیہ السلام کو واپس نکال لیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ قاتل اس علاقہ میں آئے تو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ اس دن قاتل زیادہ نزدیک آئے تو رسی کا دوسرا سرا ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ فرعون نے اپنا محل اس طرح بنوا رکھا تھا کہ دریائے نیل محل کے اندر سے گزرتا تھا۔ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل میں داخل ہو گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھ کر دریا کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صندوق دیکھ کر انہوں نے لونڈیوں اور غلاموں کو صندوق پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ جب لونڈیاں صندوق اٹھا کر لائیں اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو پیش کیا تو انہوں نے صندوق کھول کر جیسے ہی اوپر سے کپڑا ہٹایا تو نور نبوت سے چمکتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو حیران رہ گئیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممتا کے جذبات بیدار ہو گئے۔ فرعون وہاں پہنچا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ جب اسے بچے کے متعلق بتایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس بچے کو فوراً ذبح کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے بچے کی جان بخشی کی التجا کی اور کہا کہ میرے لیے اس بچے کی جان بخش دیا جائے اور اسے قتل نہ کروائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ فرعون کہنے لگا تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مصیبت زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرمایا شاید یہ ہمیں نفع دے، اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو تو نفع اللہ پاک نے عطا فرما دیا کہ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت میں ان کی نبوت پر ایمان لانے کی وجہ سے جنت الفردوس کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ جب فرعون کے قتل کا حکم واپس ہو گیا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے ہاتھ سے صندوق کی رسی چھوٹ گئی تو ان کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی ہمشیرہ کو کہا کہ صندوق کا پیچھا کریں اور دیکھیں کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو پتہ لگ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق فرعون کے محل میں چلا گیا ہے۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنی لونڈیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا اور کچھ اور بھی نہ کھایا پیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے بہت کوشش کی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہ کھایا پیا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو گئیں۔ شہر سے بہت ساری عورتیں اور دائیاں بلائی گئیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ آپ علیہ السلام کی بہن یہ بتا کر کہ میں ایک ایسی پاکیزہ عورت کو جانتی ہوں
جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا بتا کر محل میں داخل ہوئی اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسی نیک اور پاکباز عورت ہے، امید ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو محل میں بلوایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ اسی محل میں رہیں اور اس بچے کو دودھ پلایا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے عذر پیش کیا کہ میں اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر محل میں نہیں رہ سکتی۔ پھر یہ طے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہیں گے اور اس کی اجرت حضرت آسیہ علیہ السلام دیں گی۔ اس طرح اللہ پاک نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے بچا لیا بلکہ آپ کی کفالت کا انتظام بھی فرعون کی طرف سے کروا دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ اور خاندان سے دور بھی نہیں ہونے دیا۔ اللہ پاک کی ذات ہر کام پر قادر ہے۔ آج کا واقعہ یہاں تک۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی، اعلان نبوت اور دیگر واقعات تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے چینل مسٹر قصہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔